بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق بنگش، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے دیکھ رہے ہیں ناظرین، آج سارے صحافی ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر ہے، یہاں پہ بہت اہم ملاقات ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف کی، اور بہت اہم اپڈیٹس بھی ہے، کیونکہ ابھی موجودہ صورتحال میں جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ عدم اعتماد وزیر اعظم پہ آئے گا اور ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور بھی بہت سارے ایشوز ہے۔ ہمارے ساتھ آج اعزاز سعید صاحب، جو آپ لوگ جانتے ہیں، بہت موسٹ سینئر جرنلسٹ بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہے اور رائٹر بھی ہے، اور اس کی بہت سارے خصوصیات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اعزاز سعید صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ اشفاق بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، یہ بتائیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کہتے ہیں نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا، عدم اعتماد اور ان ہاؤس تبدیلی پہلے سے آ رہی تھی۔ ابھی بلاول بھٹو کی بھی 27 تاریخ کو کہا ہے اور 23 مارچ کا ہے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ابھی میٹنگ جاری ہے، لیکن صورتحال کیا سامنے؟ اشفاق بھائی، میں بڑی ڈس اپوائنٹنگ باتیں کروں گا۔ موجودہ حکومت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی نالائق ہے، یا ایک ہائبرڈ سسٹم ایک چل رہا ہے جسے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کے بڑوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے، یہ حکومت سے زیادہ نالائق ہے، یہ حکومت سے زیادہ نااہل ہے۔ جو اپوزیشن آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا، احتجاج کرنا ہے تو کب کرنا ہے، جو اپوزیشن اپنی تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف لائے اور اس کے اپنے اکثریت کے باوجود وہ اپوزیشن ہار جائے، وہ اپوزیشن اپنے اندر جو بیٹھے ہوئے چور ہیں ان کی شناخت نہ کر سکے، وہ اپوزیشن کیا تحریک عدم اعتماد لے کے آئے گی پرائم منسٹر کے خلاف؟ تو یہ اپوزیشن کے بڑے سارے مسئلے ہیں۔ مجھے کوئی نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن حکومت کو گرا سکے گی یا عمران خان کو گرا سکے گی۔ شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں، اور شہباز شریف صاحب کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ادھر سے ہدایات لیتے ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو چلانے کا ایک عزم کر رکھا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی ادھر سے ہدایت لیتے ہیں۔ اپوزیشن کے دو بڑے چہروں کی کہانی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو پیپلز پارٹی بھی اسی پرچم کے اور اسی گھر میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ باقی سارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑی مایوس کن باتیں ہیں۔ اپوزیشن کوئی سچی اپوزیشن نہیں ہے، لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے۔ جو ایک دو احتجاج انہوں نے کھٹے مٹے دل سے کیا، لوگ اس میں نہیں آئے، تو یہ اپوزیشن کا حال ہے۔ تو ابھی عوام پھر کس طرف دیکھیں؟ عوام کا بڑا ایشو ہے، کیونکہ مہنگائی اور یہ جو منی بجٹ ہے، یہ بھی بس پاس ہی ہے، لیکن پھر عوام کس طرف دیکھیں؟ عوام کو میرے خیال میں انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اپنی ٹینیور 5 ایئرس کا پورا کرے گی، اور جو اس کو لانے والے ہیں وہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان ہی فی الحال چلے۔ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، ایک الگ کہانی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو صرف عمران خان ہٹا سکتے ہیں۔ اس عمران خان کو مولانا فضل الرحمان نہیں گرا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے گرانے کی کوشش کی تھی، اپنے بندے لے کے آئے تھے، آج تک مولانا صاحب نے بتایا نہیں نا کس نے یقین دہانی کرائی تھی، یہ کیوں لے کے چلے گئے تھے اپنے بندے۔ نام لینا ان لوگوں کا، نام نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے، اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ اچھا، آج تو بہت بریک تھرو کی خبریں آ رہی تھی کہ بہت اہم ملاقات ہے، نواز شریف کی طرف سے بھی پیغام لے کے آئے ہیں شہباز شریف، اور بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں دوبارہ آئے، یہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی، 27 تاریخ میں شامل ہو رہے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اپوزیشن اگر ایکٹیو ہو، بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کی امیدیں ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اچھی بات ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکلی ایکٹیو ہو، لیکن میرے لیے حیران کن ہوگا کہ اگر یہ حکومت کو دیکھیے، کل بجٹ پاس ہو جانا ہے، منی بجٹ، اس منی بجٹ کو لیجٹمائز کس نے کیا ہے؟ اس اپوزیشن نے کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اس جو منی بجٹ کی جو سپیچ ہے اس میں شرکت کر کے انہوں نے لیجٹمیسی دے دی ہے اس بجٹ کے بل کو۔ تو کل یہ احتجاج کریں گے، بجٹ بل گورنمنٹ پاس کر لے گی اور آپ کو اور مجھے خوش کر دیں گے، اور آج ہم سب امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی حکومت گئی۔ دیکھیں، حکومت نے جانا ہے تو کل چلی جائے نا، کل بجٹ بل پاس نہ ہو، منی بل پاس نہ ہو۔ آپ بہت صاف باتیں بھی کر رہے ہیں، ڈیل کے حوالے سے بتائیں، جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، اگلا سیٹ اپ کن کا آ رہا ہے؟ زرداری کا آ رہا ہے؟ کیوں سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری کا جو ہے ہوا چل پڑی ہے، وہ شمولیت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی شامل کرنے، جیسے پرویز خٹک کے خاندان کو شامل کر دیا، تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں اشفاق بھائی بات بتاؤں
پاکستان میں بڑا گندا کلچر ہے، ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت بری طریقے سے انوالو ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اگلا سیٹ اپ کس کا آئے گا یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا۔ اچھا، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مطلب سارے بند گلی میں پڑے سارے بند گلی میں ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے، عمران خان صاحب 5 سال پورے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور گندی ہوگی، اور اس وقت عمران خان صاحب کا 5 سال پورے کرنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور گندا کرنا۔ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کی سرپرست ہے۔ 2018 کے الیکشن کس طرح ہوئے آپ نے، میں نے، ہم سب نے رپورٹ کیے۔ آر ٹی ایس کس طرح خراب ہوا ہم سب نے رپورٹ کیا، ہم سب رپورٹ کرتے رہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں اس میٹر کو پارلیمنٹ میں نہیں اٹھا سکی، اس میٹر کو اعلیٰ عدالتوں میں نہیں لے جا کر انصاف لے سکے۔ اچھا، لاسٹ کویشچن ہے کہ یہ فنڈنگ کیس آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب تو بڑا مطمئن ہے، وہ تو اب جب پارٹی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس نے کہا ہم نے پرچی دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف جو سننے میں آ رہا ہے، جو تجزیہ ہے، جو ہم رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، اس میں تو خان صاحب پھنسا ہوا ہے۔ اشفاق بھائی، بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک اسٹیبلشمنٹ چلائے گی تو ملک کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں چلے گا، اور جب کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں چلے گا تو جس کے پاس پرچی ہوگی اسے یقین ہوگا کہ میں نہیں جا سکتا، اور جب وہ پرچی لے لی گئی تو تب اسے پتہ لگ جائے گا کہ وہ جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج یہ آپ لوگوں نے سنی اعزاز سعید صاحب کے بہت جو اس نے صاف آپ لوگوں کو چہرہ دکھایا۔ آج یقیناً یہ گیدرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یا مولانا صاحب کے اندر میٹنگ چل رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، پھر باہر نکلیں گے، یہاں پہ ڈائس لگا ہوا ہے، یہاں پہ پھر وہ اپنے اسپیچ کریں گے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال منی بجٹ بھی پاس ہونے والا ہے کل، تو جو حکومت کی صورتحال ہے یا اپوزیشن کی صورتحال ہے، وہ دونوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر رکھیں، اور انشاءاللہ نئے علاقے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔